الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج شریعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 197، جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور صلح حدیبیہ۔ گزشتہ سبق ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ پڑھا تھا جس میں منافقین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، بلکہ راستہ کچھ اور تھا، بنو مصطلق غزوہ ہو رہا تھا، لیکن اس راستے کو منافقین نے موڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا کر یہ بات عیاں کر دی کہ قیامت تک آنے والے ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اور ہر جگہ ایسے منافقین پیدا ہوتے رہیں گے جو مختلف قسم کی ایسے شبہات پیدا کر کے ملت اسلامیہ کی بیخ کنی کریں گے۔ اگر اسی کے پس منظر ہم نے گزشتہ سبق میں یہ ساری واقعات پڑھ لیے تھے کہ کس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، پھر قرآن مقدس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کیسے بیان کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خواب ہے، یہ 6 ہجری کا واقعہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ المکرمہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جہاں عمرہ کے بعد کچھ ساتھی سر منڈوا رہے ہیں اور کچھ بال کتروا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے ہوئے 6 سال گزرے ہوئے تھے، کیونکہ 6 ہجری یعنی کہ مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کو 6 سال ہو چکے تھے اور 6 سال مکہ کو دیکھے ہوئے ہو چکے تھے، جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس خواب کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہر ایک کے دل میں حرم پاک اور بیت اللہ شریف کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے اب رواں ہونے کے لیے۔ سب نے ضد کر لی کہ پھر ابھی عمرے کے لیے چلیں گے۔ سب بولنے لگے کیونکہ دل میں محبت نے جوش مار لیا، کافی عرصہ ہو چکا تھا مکہ المکرمہ کو دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ اور آس پاس کی بستیوں میں بھی اس کا اعلان کیا گیا کہ عمرے کے لیے ہم مکہ المکرمہ کے لیے نکلیں گے۔ ایمان والے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ سمجھتے تھے، اس لیے وہ فوراً تیار ہو گئے۔ تینن ذہن میں آئی نہیں کہت کہ ایسے تمن لگن سی تھی جنگ کرمش ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیسے ہمیں داخل ہونے دیں گے۔ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تھے سامنے، اور آپ کے خواب پر اتنا یقین تھا کہ وہ ساری چیزیں بھول گئی۔ ہوتے ہوتے تقریباً 1400 صحابہ کرام، روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام بھی آتا ہے بعض روایتوں میں، کہ سامان سفر کے لیے مستعد ہو گئے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں کیا ہوگا، ہمارے وہاں جانے پر کیا کوئی جنگ ہو سکتی ہے یا وہ داخل ہونے دیں گے بھی، وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ مکہ والوں سے کئی بار بڑی جنگیں ہو چکی تھی، پھر وہ کیسے اجازت دیں گے؟ ایسی کوئی بات دل و دماغ میں آئی ہی نہیں، کیونکہ نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر تھی۔ اتنا یقین خواب پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جو بات تھی اس پر کتنا یقین ہوتا۔ لیکن منافق بالکل تیار نہیں ہوئے، ساری منافق خاموش تھے، منوس ڈر کہ اگر اس توڑ گسو یہ منصد ممکن ہے وہاں کا رویہ ان کا کیا ہوگا اور ہم بے موت مارے جائیں گے۔ وہ صرف گھروں میں بیٹھ کر اس بات پر تبصرے کر رہے تھے کہ کیسے سانپ کے بل میں ہاتھ دے رہے ہیں، یم کت کیر چھوئیں لگمت سوسن میں اتھ تراون، یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بس ایک منافق قیس کے ساتھ، جد بن قیس ساتھ گیا، لیکن منافقت کرنے سے وہ راستے میں بھی باز نہ رہا۔ ایسی خصلت منافقت کی ہوتی ہے کہ ایک ہی چلا گیا لیکن اس نے بھی راستے میں منافقت کرنی شروع کر دی۔ ذی قعدہ 6 ہجری کی پہلی تاریخ کو یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ یہ روانہ ہو گیا۔ عرب کے رواج کے مطابق عمرے کے لیے جب سفر میں قربانی کے جانور بھی ساتھ لیا کرتے تھے، یم قربانی جانور عمرہ کرنے سے گژھان تم شیت تلن۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احترام باندھ لیا گیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی خاص نشان لگائی گئی۔ آتی پر شکات نیرن ایشن قربانی جانور موز وغیرہ مختن صاف وغیرہ کرن، یہ اسی بات سے وہ چیز نکلتی ہے کہ قربانی کے جانور کو کچھ نشان لگایا جاتا ہے تاکہ یہ پہچانا جا سکے یہ قربانی کا جانور ہی ہے۔ اسی بات سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ وہ بات نکلتی ہے ادش اجازت علماء کہ صاف وغیرہ موز وغیرہ لگی تم تاکہ ہم کیسے الگ لگے، یہ اس بات سے نکلتی ہے اس کا ثبوت۔ تو جانور ہے اور یہ عمرے والوں کا قافلہ ہے۔ خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش بلکہ جتن۔ اب ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک صاحب جن کے مسلمان ہونے کا بھی کسی کو خبر نہ تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست مبارک پر ایمان لایا تھا، انہوں کو ذمہ داری دے دی کہ صبح تیتوش کی مکہ کیا حالت ہے معلوم کروا۔
تو بہرحال ان کو مکہ کے مشرک کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا. جس وقت انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کا یہ قافلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسفان کے نزدیک جائے اسفان اتناوش وہاں پہنچا تو انہیں آ کر خبر دی کہ قریشیوں کو اس سفر کا پتہ معلوم ہو چکا ہے. ویاو صحابی واپس یم سن ایمان پتہ اس باقین کیسے تم کیا وون کہ تہند سفر تمن گوڑے پتہ لوگمت گوڑے خبر وزم تمن اور تم تیار اور وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس لیے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری میں انہوں نے جماعتیں بھیج دی. ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ راستوں پر نظر رکھیں, کنوؤں کے پانی پر قبضہ کر لیں, راستوں پر پہرا دیں, کسی بھی طریقے سے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو مکہ کے نزدیک داخل ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس کی ذمہ داری سب سے بڑی کس کے اوپر ڈالی گئی؟ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید جو پھر بعد میں جن ایمان قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے ساتھ 200 گھوڑے سوار لے کر مکہ سے نکل پڑے. یہ 2 صاحب نکل پڑے جنہوں نے مکہ کے ارد گرد اطراف میں نظر رکھی اور یہ ذمہ داری دی کہ جو بھی قافلہ آپ وسلم کا آئے گا اس کو روکنے کے لیے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.